دیکھیں جی، اس میں پہلی بات تو ایک رضامندی تھی. اب یہ کب سے تھی، اس میں ہم نے تمام نمبرز کی ڈیٹیلز لی ہیں. اس ٹھیک ہے. میں ہمیں واضح ہو گیا ہے، واٹس ایپ گروپ سے ہمیں واضح ہو گیا، اس کی چیٹنگ سے ہمیں واضح ہو گیا کہ ایک حد تک یہ یک طرفہ تھی، لیکن ایک سٹیج کے بعد جو ہے دو طرفہ ہو گئی اور باہمی رضامندی سے چیٹنگ بھی ہو رہی تھی، ویڈیو کالز بھی ہو رہی تھی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حارث بھٹی. ڈیلیوری بوائے کا کیس آپ کے سامنے ہے. سوشل میڈیا پر جس طرح اس کی ہائپ کریٹ ہوئی، اور ہائپ کریٹ ہونے کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی تھا کہ ایک نوجوان کا، بے شک وہ ملزم تھا بھی، اس کا قصور تھا بھی، لیکن جس طرح اس کی جان لی گئی، یہ ایک بڑا خوفناک منظر تھا کہ اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی، جس کا صرف 5% حصہ بچا، جو پولیس کو ملا، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو فیصل ٹاؤن سے مل نہیں رہا، اور اس کے اغوا کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے. انویسٹیگیشن انچارج سہیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو اس کیس کو شروع سے لے کر چل رہے ہیں اور بڑی کامیابی سے اس کیس کو سالو بھی کر رہے ہیں، اور جو قاتل ہیں میاں بیوی، ان کو گرفتار بھی کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اول تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سوشل میڈیا پر سے یہ کیس جس طرح ہر جانب لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ خاتون، کوئی کسی کی ہمدردی خاتون کے ساتھ ہے، کسی کی اس نوجوان کی فیملی کے ساتھ ہے. آپ کو سب یہ کیس رپورٹ ہوا، سب سے پہلے ڈیڈ باڈی ملی، کس طرح آپ تک وہ بات پہنچی کہ یہ وہی نوجوان ہے جو غائب ہوا ہے، اغوا ہوا ہے؟ جی، اس میں ایسے ہے کہ 24 اگست کو تقریباً صبح 7:30 بجے ہمیں 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں شام کے بٹیاں گاؤں ہے، وہاں ایک سنسان جگہ پہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی، جلی سڑی ہوئی ہے. اس پہ پھر 15 کی کال پہ پولیس رسپونڈ کرتی ہے. میں اور میری ٹیم نے رسپونڈ کیا، کرائم سین پہ پہنچے، ڈیڈ باڈی جلی ہوئی تھی. اس میں ہم نے فوری طور پہ کرائم سین یونٹ اور پی ایف ایس اے کو کال کیا اور سینئر آفیسرز کو انفارم کیا. سینئر آفیسرز نے بھی کرائم سین کو وزٹ کیا، کچھ انسٹرکشنز تھیں، اور کرائم سین یونٹ اور پی ایف ایس اے نے لیگل فارمیلٹیز پوری کی. ڈیڈ باڈی ہماری کسٹڈی میں آئی، ہم نے اسے ہاسپٹل شفٹ کر دیا. اب اس سے اگلا مرحلہ تھا کہ ڈیڈ باڈی کی شناخت کی جائے. اس کے لیے ہم نے ہمارا جو لیگل پروسیجر ہے، اشتہار شور و گوگا بنایا. اس پہ ہم نے اس کی ہارڈ کاپیز بھجوائیں ڈفرینٹ پولیس اسٹیشنز میں، اور سافٹ کاپیز جو ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں شیئر کیا. اس کی پکچرز ہم نے بنائی، وہ لاہور پولیس کے تمام گروپس اور تمام ونگز میں شیئر کیا گیا. ٹھیک ہے. اور قریبی اضلاع میں بھی وہ پکچرز بھجوائی گئیں. ویری نیکسٹ ڈے ہمیں فیصل ٹاؤن پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ یہاں سے کل سے ایک مسنگ بوائے ہے، اور یہ اسی ایج گروپ کا ہے، تو آپ اس میں جو ہے اس کے وارثان سے رابطہ کریں. وہ ہم نے رابطہ کیا، انہیں ساتھ لیا، ہاسپٹل گئے، ڈیڈ باڈی کی انہوں نے شناخت کر لی. اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس لڑکے کا نام رئیس ہے اور یہ ایک ڈیلیوری بوائے تھا. اس کا ہم نے پوچھا کہ یہ لاسٹ نائٹ کدھر تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ڈیلیوری دینے کے لیے جو ہے نا 11 بجے رات گھر سے نکلا ہے، اس کے بعد جو ہے گھر نہیں آیا. ہم نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا موبائل نمبر بند جا رہا تھا، تو ہم نے اس کا سیل نمبر لیا اور اس کی ڈیٹیلز نکال لی. سی ڈی آرز وغیرہ، اس کی لاسٹ کال نکالی. لاسٹ کالز اور فریکوینٹ نمبرز جو لاسٹ نائٹ تھے، وہ سارے سب کی ڈیٹیلز لے لی، اور ان سب کو جو آن بورڈ لے لیا، پولیس اسٹیشن بلا لیا. اور ہماری انٹیروگیشن کے دوران ہمیں ایک شخص مشکوک لگا، اس کی حرکات و سکنات، تو اس کو فردر ہم نے پراپر انٹیروگیٹ کیا. اس کے موبائل کو اپنی کسٹڈی میں لیا، اس کو چیک کیا گیا، تو اس سے مقتول رئیس کی ویڈیوز ملی ہمیں. اور وہ بالکل ایک بڑا سر واضح، واقعی رات کو ڈلیوری دینے گیا تھا، یا وہ ایک باہمی رضامندی کی؟ وہ ہم نے جس وہ کمپنی میں جاب کرتا تھا، ان سے ہم نے جو ہے وہ انہیں لیٹر لکھ دیا ہے. وہ ہمیں ڈیٹیلز جو ہیں ابھی آ جائیں گی کہ وہ یہ کب سے وہاں جاب کرتا ہے، اور یہ ڈیلیوری دینے وہاں کب کب گیا ہے. کیونکہ یہ بھی ابھی شکوک و شبہات ہیں کہ ایک ہی لڑکا بار بار ایک گھر میں ڈیلیوری تو نہیں دے سکتا. بالکل. اس حوالے سے جو چیزیں ہیں، چونکہ یہ کیس ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، ملزمان ریمانڈ پہ ہیں، تو اس میں اس کمپنی میں یہ کب سے امپلائی تھا اور کتنے پارسل اس گھر میں ڈیلیور کیے، اور لاسٹ نائٹ پارسل ڈیلیور کیا کہ نہیں کیا، وہ ان ریٹن ہمیں ڈیٹیلز آ رہی ہیں. سر اب تک انویسٹیگیشن کے مطابق جو خاتون ہے، اس کے مختلف انٹرویوز میں اس کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، یا اس کے شوہر کی گفتگو کچھ اور ہوتی ہے. شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی کو یہ تنگ کرتا تھا، لیکن جب اس کے اسکرین شاٹس، اس کے تصاویر سامنے آئیں، تو وہاں سے یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کا اپنا کوئی ریلیشن تھا بھی. وہ زبردستی، آخر ایک انسان کب تک کسی کو زدوکوب کر سکتا ہے، گھر آ سکتا ہے. رضامندی تھی خاتون کی سر اس میں؟ دیکھیں جی، اس میں پہلی بات تو ایک رضامندی تھی.
اب یہ کب سے تھی اس میں ہم نے تمام نمبرز کی ڈیٹیلز لی ہیں، اس میں ہمیں واضح ہو گیا ہے، واٹس ایپ گروپ سے ہمیں واضح ہو گیا، اس کی چیٹنگ سے ہمیں واضح ہو گیا کہ ایک حد تک یہ یک طرفہ تھی، لیکن ایک سٹیج کے بعد جو ہے دو طرفہ ہو گئی، اور باہمی رضامندی سے چیٹنگ بھی ہو رہی تھی، ویڈیو کالز بھی ہو رہی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ صحیح ہے، گرفتار کیا آپ نے، ان کے گھر ریڈ کی، سارے گھر میں افراد شامل تھے، اور دوسرا کیا رئیس کی جان سے دونوں نے لیا یا گھر کے سارے افراد نے مل کے اس کو مارا، ویڈیو بنائی؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے، ٹھیک جب ہے، تک فائنلائز نہیں ہوتا ہم آپ کو کوئی چیز حتمی نہیں بتا سکتے، ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، ابھی ڈی این اے ہونا باقی ہے، ابھی فورینسک رپورٹس آنا باقی ہیں، اور کافی سارے ایویڈنس ہمارے پاس ہیں، ان سب چیزوں کو ملا کے انویسٹیگیشن مکمل کریں گے، پھر آپ کو ایک حتمی رائے بھی دیں گے۔ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، اس میں کون شامل ہے کون نہیں وہ آپ کو بہت جلد بتا دیں گے ہم۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سہیل صاحب میرے ساتھ موجود تھے اس کیس کے حوالے سے، جو اب تک کی اپڈیٹ ہے ہم نے آگاہ کیا کہ کیس کہاں سے شروع ہوا اور اب تک اس میں کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور آگے کی انویسٹیگیشن یہ بتا دیں گے کہ یہ کیس جب اس کی فائنڈنگ کمپلیٹ ہوگی تو کون اس میں ملوث ہے، کیا واقعی دو ہی قاتل ہیں یا گھر کے سارے افراد نے مل کے رئیس کی جان لی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔